अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूँ नादिया नकी। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस जो आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला दिया अपने शॉर्ट फैसले के बाद फिर जो कुछ हमें नज़र आ रहा है मौजूदा निज़ाम में, जिसमें दीगर जमातें जो हुकूमती इत्तेहाद हैं जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, उनमें इन मखसूस नशिस्तों की जो डिवीज़न हुई है उसके बाद यूँ लगता है कि जैसे सियासी निज़ाम इंतहाई मजबूत होता जा रहा है। यही तमाम दानिश्वर भी कह रहे हैं और इस मजबूती के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक सियासी स्पेस है वो मज़ीद कम होती नज़र आ रही है, जिसकी कई मिसालें भी नज़र आती हैं। अगर आप पंजाब असम्बली की तरफ नज़र डालें तो वहाँ के स्पीकर मलिक अहमद खान साहब ने 26 अरकान के ख़िलाफ़ पहले तो मुअत्तली हुई और मुअत्तली के बाद एक रेफरेंस भी दायर किया गया कि उन्हें डी-सीट किया जाए। अब ये कानूनी तौर पर मुमकिन है या नहीं, ये एक अलग बहस है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबर को भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने में शामिल किया और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि ऐसे कई और MNAs भी हो सकते हैं जिनकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कराई जाए या फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ दें। फिर आते हैं उन खबरों की तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से, जिसे खुद अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि अगर साजिश भी की गई और अगर कोशिश भी की जाए, वो उन्होंने चैलेंज दिया है तो उनकी हुकूमत को गिरा कर दिखाया जाए। अब तहरीक इंसाफ के लिए क्या रास्ता रहता है? क्या शाह महमूद कुरैशी साहब, जिन्होंने पहले ख़त लिखा दीगर असीरान के साथ, वो ये कहते हैं कि मज़ाकरात होने चाहिए और सियासी तौर पर होने चाहिए, और बाद में उनका ये भी कहना था कि मज़ाकरात और मज़ाहमत दोनों साथ साथ ज़रूरी हैं। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार सोहेल वराइच साहब मौजूद हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। वराइच साहब, आप देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट्स हमें अब नज़र आ रही हैं, ऐसे में आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए पॉलिटिकल स्पेस को, जो कि वो कहते हैं और नज़र भी आती है कि उनके पास अब बिल्कुल मौजूद नहीं, और उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, हम उनकी गलतियों पर बाद में भी बात कर सकते हैं, लेकिन क्या इस वक्त मज़ाकरात या मज़ाहमत या दोनों, क्या समझते हैं आप? देखें, सियासी जमातों के पास ये दो ही वेपन होते हैं, पीसफुल मज़ाहमत और मज़ाकरात। जो माजी में PTI से जारहाना मज़ाहमत हुई है, ज़ाहिर है उसका नताइज आज तक आ रहे हैं, और अब इस वक्त उनकी स्ट्रीट पावर नहीं है, वोट पावर डेफिनेटली मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये शाह महमूद कुरैशी का बड़ा अच्छा मशवरा है कि आप एक तरफ मुज़ाकरात भी करें, और अगर मुज़ाकरात के अंदर कहीं दबाव डालना हो, कहीं उसके अंदर शिद्दत डालनी हो, तो आप उसका पीसफुल मज़ाहमत भी करें ज़रूर। ये बिल्कुल बहुत अच्छा मशवरा है। अच्छा, मशवरा तो है, लेकिन फिर जब एक तरफ ये कहा जाता है कि निज़ाम इतना मजबूत हो गया और इसमें तहरीक इंसाफ की कहीं जगह नहीं है, और जिनसे अब मज़ाकरात होने हैं यानी सरकार से, वो तो इस पोजीशन में नहीं नज़र आते कि वो अपने तही कोई डिसीजन ले सके, और अगर ले भी सकते तो वो उनके फेवर में नहीं था। अगर तहरीक इंसाफ को स्पेस दी जाती तो फिर लोग ये भी तनकीद करते हैं कि अब क्या फ़ायदा इन मज़ाकरात का। देखिए नादिया, हम कोई मुस्तकबिल की तो पेशबीनी करना मुश्किल है, लेकिन माजी को देखना तो बड़ा आसान है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 17 सीटें उनको मिली, 17 राइट, और उनके साथ वो असम्बली में बैठ गई, और 1990 में उन्होंने धड़न तख्ता कर दिया। फिर 90 में बैठ गई और 93 में धड़न तख्ता कर दिया। नवाज शरीफ 34-35 सीटों के साथ बैठ गए और फिर बड़े तुझको एहतशाम से वापस आए 2013 में। तो देखें, सियासी पार्टियों पे मुश्किल वक्त भी आते हैं, सवाल यह है कि उससे निकलना कैसे है। पहला तो इस वक्त सवाल यह है ना कि निकलना कैसा है। तो आप सिर्फ माजी को देख लें कि लोग किस तरह निकलते रहे हैं। उन्होंने यही किया है कि वो एक तरफ सिस्टम में शरीक रहे, मुज़ाकरात भी करते रहे, और जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ पीसफुल मज़ाहमत भी की। तो यही रास्ता है आज तक 75 सालों में। या तो फिर यह है कि इनकलाब आ जाए, या ये हो सकता है कि भाई पूरे मुल्क के अवाम खड़े हो जाएं। वो तो हुआ नहीं। अगर वो हो जाता तो हम कहते हैं ये भी एक रास्ता है, लेकिन वो तो अभी तक नहीं हुआ। तो फिर अभी तक जो होता रहा है उसी को फॉलो करेंगे। अच्छा, उसी को फॉलो करने के लिए जाहिर है कि आप, क्योंकि तमाम लीडरान को, जो पॉलिटिकल जमातों के लीडर हैं, इनको बड़ी अच्छी तरह से इनकी सियासत को भी समझ रहे हैं। इमरान खान साहब की जो सियासत अब तक रही है उसको देखकर
کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تبدیلی وہ لا سکتے ہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے راضی ہوں اور وہ بھی حکومت کے ساتھ؟ عمران خان کے اندر بھی لچک ہے. انہوں نے اپنے جب وزیر اعظم تھے مقتدرہ کو سپیس دی، اس سے پہلے الیکشن سے پہلے مقتدرہ کے ساتھ معاملات طے کیے، ان کی مدد سے اقتدار میں آئے. لچک تو ہے، لیکن ایک ساتھ ہی ساتھ ایک ان کے ہاں پوری پی ٹی آئی کے ہاں ایک تاثر غلط پیدا ہو گیا ہے جس پر وہ پختہ ہو گئے ہیں. وہ یہ ہے کہ سارا ملک اور عوام جو ہے ہمارے ساتھ ہے. اگر یہ دھاندلی نہ ہوتی تو ہم جیت گئے ہوتے اور ہم وزیر اعظم ہوتے، اور ہم اس سے کم اب کچھ نہیں لیں گے. تو اور اس طرح یہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا، 9 مئی کا، وہ بھی ان کا یہ خیال تھا کہ ہم آج اپیل کریں گے تو جو فوج کے اندر جرنیل، عدلیہ کے اندر جج اور پاکستان کے عوام اٹھ کھڑے ہوں گے اور آج انقلاب آ جائے گا. تو وہ بھی ہم نے دیکھا، صدر ٹرمپ کا کہا گیا، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. تو مسلسل ایسے فالس کلیمز جو ہیں، وہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب جرمنی شکست کھا رہا تھا نا، تو وہ ہٹلر اس وقت یہی پیغامات دیتا تھا کہ وہ فلانا جو جنرل ہے اس کو کہے کہ وہ اپنی فوج لے کے آ جائے، فلائیں آ جائے. یہاں تک کہ جو تھا وہ وہاں پہ برلن میں پہنچ گئے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ریالٹی چیک جو ہے وہ کرنا چاہیے. ریالٹی چیک یہ ہے کہ اس وقت جو بارگیننگ پوزیشن ہے پی ٹی آئی کی وہ کوئی اچھی نہیں ہے. تو جب بارگیننگ پوزیشن اچھی نہ ہو تو لچک دکھا کے اس سے نکل جانا چاہیے اس کرائسس سے. اچھا، لیکن بارگیننگ پوزیشن بالکل آپ نے درست کہا، لیکن اب ان کے لیڈر ایک اسیر لیڈر ہیں جن سے کم لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور جیل میں رہتے ہوئے ظاہر ہے کہ آپ باہر کے حالات تو بڑا کم جانتے ہیں. پھر آپ کے پاس وہ لوگ بھی نہیں ہیں جو پہلے آپ کی جماعت میں اور آپ کے ساتھ کلوز تھے. تو اس وقت جو موجودہ قیادت ہے اور جن کی ملاقات عمران خان تک ہوتی ہے، کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ لچک ابھی تک نظر نہیں آتی جو کہ دکھا دینی چاہیے تھی؟ کیونکہ آپ نے حوالہ بھی دیا کہ 75 سال سے جو کچھ ہوتا آ رہا ہے اس کو ہی کم از کم فالو کرنا ہوگا، تو کہیں جا کے وہ پولیٹیکل سپیس بنے گی. دیکھیں نادیہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گنڈا پور جو بھی بیان دیں شعلہ بار، لیکن ان کی بھی رسائی ہے اسٹیبلشمنٹ تک. اور بیرسٹر گوہر علی جو ہے، ان کی بھی کافی عزت ہے جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے حلقے ہیں. اور عمران خان نے شاید ان دونوں کو بنایا بھی اسی لیے تھا. یہ کوئی یہ بعد میں نہیں بنی. ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ جو دو انہوں نے رکھے اسی لیے رکھے کہ جب اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہوگی تو یہ لوگ کام آئیں گے اور ماڈریٹ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب اگر انہیں استعمال نہ کیا جائے اور ان کے خلاف ہی پروپیگنڈا ہو، اور جو وہ چیز جا کے مذاکرات کر کے آئیں پالیسی اس کے خلاف بن جائے اور پبلکلی بھی ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، تو پھر کیسے مذاکرات ہوں گے؟ صحیح ہے. اچھا، تو لیکن ایک چیز اس میں جو نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی میں، اس میں ان کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ، پہلے وہ اتنا سیاسی طور پر ایکٹیو نظر نہیں آتی تھی، اور اب جو خیبر پختونخوا ہاؤس میں جو اندرونی کہانی پارلیمانی پارٹی کی اجلاس کیا ہے، اور ویسے بھی دیگر جب ہم تحریک انصاف کے لوگوں سے بات کرتے ہیں اندرون خانہ، تو علیمہ خان صاحبہ کے بیانوں کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ ان بیانات سے نقصان پہنچ رہا ہے، اور شاید ان کی جب ملاقات ہوتی ہے تو چیزیں پھر بدل جاتی ہیں. دیکھیں، اس خان صاحب نے مختلف لوگوں کے سر پہ جب ہاتھ رکھتے ہیں، جس کے سر پہ وہ ہاتھ رکھیں کہ پاپولر لیڈر ہیں، تو وہی لیڈر بن جاتا ہے، وہی سپوکس پرسن جو ہے وہ رائٹ ہوتا ہے خان صاحب کے خیالات کے اظہار کے لیے. ٹھیک ہے، آپ جس کو وہ کل کہیں گے کہ یہ میرا ترجمان ہے، یا جس کو پہلے بشرا بی بی ایک زمانے میں آپ نے دیکھا جب لانگ مارچ سے پہلے ان کو انہوں نے اختیار دے دیا تھا. صحیح. اب جو ہے وہ ساری پارٹی غیر مؤثر ہے اور علیمہ خان جو ہے وہ سب سے آگے ہیں. حالانکہ جب پنجاب میں ان کی گورنمنٹ تھی تو نہ کوئی علیمہ خان کے کوئی سنتا تھا، نہ ان کی کوئی بہنوں کی باقیوں کی سنتا تھا. لیکن اس وقت وہ طاقتور ہے، اوورسیز سوشل میڈیا اور پاکستان کی جو ایکٹیوسٹ ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ان کی سن رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو رویہ علیمہ خان صاحبہ کا یا خان صاحب کا ہے،
اس سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. یا تو حکومت کمزور ہو رہی ہوتی نا. ابھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں انٹرو میں آپ نے یہ کہا کہ حکومت تو مضبوط ہوئی ہے. جی بالکل. اگر تو کمزور ہو رہی ہوتی تو انہیں مدد کی ضرورت ہوتی. اب اگر وہ مضبوط ہو رہے ہیں تو اس وقت تو آپ کی بارگیننگ پوزیشن کمزور ہے, اور اس وقت آپ کو فار ایگزامپل جو ملا ہوا ہے اس کو تو ریٹین کریں. دیکھیں نواز شریف کے پاس ایک صوبہ تھا اور ایک زمانے میں فیڈریشن بھی نہیں تھی. صحیح. اس کے باوجود انہوں نے ری گین کیا. پیپلز پارٹی کے پاس کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ صوبہ بھی وہ جیتے ہوئے تھے, صوبہ بھی چھین لیا گیا. آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کس طرح جو تھے وہ آگے تھے ارباب رحیم, کس طرح آگے تھے جام صادق کہ میجارٹی پیپلز پارٹی کی تھی, اور اس کے باوجود انہیں چیف منسٹر بنا دیا گیا. انہوں نے بھگت لیا نا, اس سے آگے چلے گئے, کوشش کی اور بڑھائے. اسی طرح آپ ان کے پاس دیکھیں اپوزیشن میں ان کے پاس اچھے خاصے اراکین ہیں, پنجاب اسمبلی میں ان کے پاس اراکین ہیں, کے پی کی حکومت ہے. تو یہ اس کو سٹرینگتھن کریں, اس سے گورنمنٹ پہ کرٹیسائز کریں, ایکٹیو ہو کے پارلیمنٹ کے اجلاس اٹینڈ کریں, پنجاب اسمبلی میں بھی بجٹ پہ کنسٹرکٹیو تقریریں کریں, بجائے اس کے کہ وائلنس کے. دیکھو وائلنس سے وائلنس ہی پیدا ہوتی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ سے بڑی پھر وائلنٹ کوئی پارٹی نہیں ہوتی. یہ کیونکہ ان کی مونوپلی ہے وائلنس پہ, ان کو ایک آئینی اختیار ہے وائلنس کا, اور کسی کو آئینی اختیار نہیں ہے وائلنس کا. ایک اسٹیٹ کے اندر صرف جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس وائلنس کی مونوپلی ہوتی ہے, اور باقی کوئی وائلنس اگر کرے تو وہ اس کو کچل دیتے ہیں. یہی اسٹیٹ ہوتی ہے. صحیح. تو لیکن وڈائچ صاحب دیکھیں, اب کیونکہ ہم نظام کا بھی ذکر کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کا ماضی اور اس کے علاوہ پی ایم ایل این کا اس وقت, جیسے خواجہ آصف کئی بار اور کئی موقعوں پر انہوں نے کہا کہ یہ بہترین چل رہا ہے یہ نظام, اور لوگوں کے مفاد میں ہیں, وہ اس کو کنٹیسٹ نہیں کرنا چاہیں گے, جو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی آئینی حیثیت اینڈ آل آف دیٹ. لیکن کیا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی یہ سمجھ بیٹھی ہے, جنہوں نے بھگت بھی لیا اور کئی بار حکومتیں بھی کی, کہ دس از دی الٹیمیٹ, یہی چہرہ ہے اور وہ یہاں پر اب رہیں گے, کیونکہ جو اقدام وہ اپنی اپوزیشن کے خلاف لے رہے ہیں یہ فیوچر میں واپس آ سکتا ہے, کیونکہ کسی کے ساتھ بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رشتہ مستحکم رہا ہو یا تاحیات رہا ہو. دیکھیں یہاں میری دو پوزیشن ہے. ایک پوزیشن تو میری ایک آئیڈیلسٹک پرسنل پوزیشن ہے, ٹھیک, کہ میں تو ہائیبرڈ نظام کو نہیں مانتا, اور میں ایک پیور آئینی نظام کو مانتا ہوں جس میں فوج کا سیاسی کردار نہ ہو. میری ذاتی پوزیشن تو یہ ہے. لیکن عملی حقیقت یہی ہے کہ اس وقت ایک ہائیبرڈ نظام ہے, اور ہائیبرڈ نظام میں بظاہر بڑا سٹرانگ چل رہا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک مستقل انتظام ہے جو اسی طرح چلتا رہے گا. نہیں, ڈیفینیٹلی جو دنیا میں 106 ممالک میں 110 ممالک میں جو ڈیموکریسی ہے, ہمیں اسی طرف جانا پڑے گا. یہ سسٹم ناپائیدار ہے جس میں اپوزیشن نہ ہو, جس میں ایک لوپ سائیڈڈ گورنمنٹ ہو. تو میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی کبھی نہ کبھی اس سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ کوئی آئیڈیل سسٹم نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ دنیا بھر میں فوج کا ایک رول ہوتا ہے, سیکیورٹی کے اندر, جغرافیائی سرحدوں کے اندر, فارن پالیسی کے اندر ان کی انپٹ ہوتی ہے, انٹیریئر کے اندر ان کی انپٹ ہوتی ہے, پر لیڈنگ رول نہیں ہوتا. تو لیڈنگ رول کانسٹیٹیوشن میں پالیٹیشین کو ہی دیا گیا ہے, اور انہی کے پاس ہونا چاہیے. وڈائچ صاحب پہلے ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.